دوستو، ایک شخص جس کی پیدائش خیمے میں ہوئی، ایک نوجوان جو اپنی ماں کی گود سے نکل کر طاقت کے ایوانوں میں جا بیٹھا، جس نے امریکہ، برطانیہ اور پوری دنیا کو آنکھیں دکھائی، جو دنیا کے سب سے امیر تیل کے ذخائر کا مالک بنا، جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ دشمن کے لیے موت کا پیغام بن جاتے اور جس کا انجام سڑک کے کنارے ایک دردناک موت، یہ تھا معمر قذافی۔ دوستو، معمر قذافی کون تھا؟ وہ کہاں سے آیا؟ کیسے حکمران بنا؟ اور آخر کار اس کا اختتام کیسے ہوا؟ آج کی کہانی یہی ہے، ایک چرواہے کے بیٹے کی جو بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ بن بیٹھا۔ کیا قذافی واقعی ظالم تھا یا وہ صرف اپنی قوم کے لیے ایک مختلف راستہ تلاش کر رہا تھا؟ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو سلطنت کے ستون بنایا، جس نے کبھی کسی سپر پاور کے آگے سر نہیں جھکایا، تو پھر اسے کس نے اور کیوں مارا؟ دیکھیے مکمل ویڈیو تاکہ آپ جان سکیں معمر قذافی کے متعلق سب کچھ۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ دوستو، معمر قذافی 8 جون 1942 کو لیبیا کے شہر سرت کے قریب بدوی قبیلے قذافہ کے خیمے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام محمد عبدالسلام تھا، جو ایک چرواہا تھا، اور ماں عائشہ سادہ طبیعت دیندار خاتون تھی۔ غربت، سادگی اور قبائلی اقتدار نے قذافی کی سوچ کو شکل دی۔ بہن بھائی زیادہ مشہور نہیں، اس لیے کوئی ان کو نہیں جانتا، کیونکہ قذافی جلدی سب سے آگے نکل گیا۔ دوستو، ابتدائی تعلیم صحرائی اسکولوں میں حاصل کی۔ نوجوانی میں مصر گیا، جہاں جمال عبد الناصر کی تقریریں سن کر اس کی سوچ انقلابی بن گئی۔ دوستو، 1963 میں لیبیا کی بن غازی ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ وہاں اس نے اپنے جیسی سوچ رکھنے والے ساتھیوں کے ساتھ آزاد افسران تحریر بنائی، جس کا مقصد بادشاہت کا خاتمہ تھا۔ دوستو، 1 ستمبر 1969 کو صرف 27 سال کی عمر میں قذافی اور اس کے ساتھیوں نے بغیر خون بہائے بادشاہ ادریس کا تخت الٹا دیا۔ یوں لیبیا کی حکومت فوج کے ہاتھ آئی اور قذافی بن گیا انقلابی کونسل کا سربراہ۔ اس نے بادشاہت ختم کی، آئین معطل کیا اور عوامی جمہوریت کا نعرہ بلند کیا۔ دوستو، قذافی نے 1975 میں سبز کتاب کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں اس نے جمہوریت، سوشلسٹ نظام اور قبائلی ڈھانچے کو ملا کر اپنا نیا فلسفہ پیش کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ حکومت عوام خود چلائے اور کوئی پارلیمنٹ یا سیاسی جماعت نہ ہو، لیکن عملی طور پر تمام طاقت اس کے ہاتھ میں رہی۔ قذافی نے 1980 میں صفیہ فرکاش نامی نرس سے شادی کی، جو لیبیا کے جنوبی علاقے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے 8 بچے تھے، جن میں سے چند کے کردار اہم ہیں۔ ان کی اولادوں میں سے سیف الاسلام سیاسی جانشینی کا سب سے مضبوط امیدوار، تعلیم یافتہ، صلاحیت کے حامی تھے۔ المتسم باللہ قومی سلامتی مشیر، فوجیوں میں اہم کردار رکھنے والے تھے۔ اور دوستو، خمیس قذافی، جو کہ خمیس بریگیڈیئر کا سربراہ، انتہائی وفادار تھے۔ محمد قذافی ٹیلی کمیونیکیشن کا کنٹرول سنبھال رہے تھے۔ عائشہ قذافی، جو کہ وکیل تھی، خواتین کے حقوقوں کی آواز تھی اور قذافی کی سب سے لاڈلی تھی۔ قذافی کا خاندان حکومت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا تھا۔ ہر شعبے میں ان کے بچے یا قریبی رشتہ داروں کا کوئی نہ کوئی کنٹرول ضرور تھا۔ قذافی نے فلسطینی تنظیموں، افریقی انقلابیوں اور آئرش باغیوں کی مدد کی۔ امریکہ نے اسے دہشت گرد قرار دے دیا۔ دوستو، 1986 میں رونلڈ ریگن نے طرابلس، جو کہ لیبیا کا دارالحکومت تھا، اس کے اوپر فضائی حملہ کروایا، جس میں قذافی کی بیٹی مارے جانے کی خبریں آئی۔ دوستو، 1988 میں لوکرابی بم دھماکہ میں اس کا نام آیا، جس سے مغرب نے سخت پابندیاں لگا دی۔ لوکرابی UK کا ایک شہر ہے، مگر پھر 2003 میں اس نے اپنا جوہری پروگرام ختم کر کے مغرب سے تعلقات بحال کیے۔ 2011 میں عرب بہادر کے لہر لیبیا پہنچی۔ عوام نے قذافی کے خلاف مظاہرے شروع کیے، نیٹو نے حملے کیے اور باغی گروپ آگے بڑھتے گئے۔ آخر کار 20 اکتوبر 2011 کو قذافی کو اس کی آبائی شہر سیرت میں پکڑ لیا گیا۔ عوام کے ہجوم نے اسے مار ڈالا۔ وہ جو کبھی پورے ملک کا بادشاہ تھا، خون میں لت پت ایک سڑک پر پڑا تھا۔ قذافی چلا گیا، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ وہ جس نے قوم کو گھر، تعلیم اور شناخت دی، مگر اپنی طاقت کو کبھی بانٹ نہ سکا۔ کیا وہ امر تھا یا دور اندیش؟ دوستو، کیا وہ قوم پرست تھا یا اقتدار پرست؟ فیصلہ آپ کا ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی ضرور جاننا چاہتے ہوں کہ لوگوں نے آخر قذافی کو کیوں مارا۔ اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے چند ہم آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ قذافی نے پورے 42 سال تک لیبیا پر حکومت کی، نہ الیکشن کروائے، نہ عوام کو حق دیا۔ سب فیصلے وہ خود کرتا تھا، کسی کو بولنے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ نمبر 2، اس کے دور حکومت میں کوئی بھی اس کے خلاف اگر کچھ بولتا تو اسے جیل میں ڈال دیا جاتا اور وہ غائب ہو جاتا۔ ایک بار تو اس نے 1200 قیدیوں کو جیل میں قتل کروا دیا۔ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن اندر ہی اندر ان میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ نمبر 3، قذافی کے پاس تیل سے بہت پیسہ آیا، لیکن زیادہ تر اپنے قبیلے اور بچوں کو دیا۔ باقی ملک کے لوگ غریب ہی رہے، جس سے نفرت مزید بڑھتی گئی۔ نمبر 4،
जब 2011 में दूसरे अरब ममालिक में लोग हुकूमत के खिलाफ उठने लगे तो लीबिया के लोग भी सड़क पर आ गए। गद्दाफी ने इन पर गोलियां चलवाई। यही वो लम्हा था जब लोग बदला लेने पर उतर आए। नंबर 5, ये भी हो सकता है कि दुनिया ने भी इसके खिलाफ कई हमले किए नेटो की मदद से और गद्दाफी छुपने लगे। जब बागी फौजों ने उसे पकड़ा तो लोगों का गुस्सा इतना था कि उन्होंने इसे जिंदा छोड़ने का सोचा भी नहीं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं कि उसने अपनी कौम के लिए कुछ नहीं किया। लोग आज भी गद्दाफी को क्यों याद रखते हैं? क्योंकि वो सिर्फ जालिम नहीं था, इसकी शख्सियत में कई रंग थे। कुछ लोग उसे विलन समझते हैं, कुछ इसको हीरो समझते हैं। गद्दाफी ने कभी किसी बड़ी ताकत जैसे अमेरिका, यूरोप इनके आगे अपना सर नहीं झुकाया। वो खुलकर बोलता था कि हम अरब हैं और हम आजाद हैं। बहुत से लोग आज भी इसे गैरतमंद लीडर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, गद्दाफी के दौर में तालीम मुफ्त थी, अस्पतालों का इलाज मुफ्त था, हर शादीशुदा जोड़े को मुफ्त घर दिया जाता था, बिजली और पानी फ्री या बहुत ही सस्ता था। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जालिम था मगर हम आराम से जी रहे थे। और दोस्तों, गद्दाफी ये भी कहता था कि ये तेल सिर्फ मेरा नहीं पूरी कौम का है, इसलिए इसने तेल से कमाए पैसों का कुछ हिस्सा लोगों में बांटा। मसलन कुछ अरसे के लिए माहाना तनख्वाहें आवाम को फ्री दे दी गई। गद्दाफी चाहता था सारी अफ्रीकी कौमें मिलकर एक हुकूमत बनाए। इसने अफ्रीकी यूनाइटेड स्टेट का आइडिया दिया। बहुत से अफ्रीकी लीडर्स उसे बाबा अफ्रीका कहते हैं। उसका लिबास काफी अजीब था, खेमे में रहता था, यहाँ तक कि बाहर मुल्क भी जाता तो अपना खेमा साथ ले जाता। खतून बॉडी गार्ड्स रखता। इसकी तकरीरें लंबी होती पर असर और जज्बाती होती। लोग इसे यादगार किरदार समझते हैं जो किसी फिल्म से कम न था। गद्दाफी को कुछ लोग जालिम अमर कहते हैं, कुछ लोग अजीम लीडर कहते हैं, मगर एक बात तो तय है, वो ऐसा शख्स था जिसे कोई भूल नहीं सकता। आप इस मुताल्लिक क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ साथ ये भी बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा।